بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ چل رہا ہے اور یہاں تک ہو چکا ہے۔ آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالی نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی۔ پاکیزہ یعنی خوبصورت صورت تیار کی، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کا آدم نام رکھا۔ پھر ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے، کھیتی باڑی، درختوں اور پھلوں کی قسمیں بتائیں، ترکاری اور غلہ کے نام سکھائے۔ ترکاری اور غلہ یعنی اناج، ترکاری اور غلہ کے نام سکھائے۔ پتھر اور لوہے کی خاصیتیں بتائیں۔ خاصیت یعنی اس کی خوبی، اس سے کیا فائدے ہیں، خاصیتیں بتائیں۔ غرض کہ جس چیز کی انسان کو زندگی میں ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، سب کے نام اور سب کی صفتوں سے آگاہ کیا۔ سب کے نام اور سب کی صفتوں یعنی سب کی خوبیوں سے، کوالٹیز سے آگاہ کیا نہیں، متنبع کیا، باخبر کیا، اس کے بارے میں مطلع کیا، بتلایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام، ان کی صفتوں اور ان کے فوائد سے آگاہ ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں سے آگاہ کرو۔ اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں سے آگاہ کرو۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار، ہم تیری پاکی اور حمد و ثنا کے ساتھ عذر پیش کرتے ہیں۔ عذر پیش کرتے ہیں یعنی مجھے نہیں معلوم، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے، یعنی میں تو آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں، مجھے ان چیزوں کے نام نہیں پتہ۔ عذر پیش کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ۔ آپ کی ذات پاک ہے، آپ قابل تعریف ہے۔ اس طرح سے کہا کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، ہم کو تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھا دیا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، تو خود ہی اس بات کو جانتا ہے، تو حکمت والا ہر بات سے باخبر ہے۔ تو حکمت والا ہے، یعنی اس بات میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے،
یہ تو ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم تم ان کو فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ، اے آدم تم ان کو فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم سنتے ہی تعمیل کی، حضرت آدم علیہ السلام نے حکم سنتے ہی تعمیل کی یعنی عمل کیا، ان کے حکم کو مانا اور فوراً تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے، میں عالم الغیب ہوں یعنی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوں، آسمان و زمین کی ظاہر و پوشیدہ باتوں، آسمان و زمین کی ظاہر و پوشیدہ، ظاہر یعنی جو چیز نظر آتی ہے ظاہر میں، اور جو چیز پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی ہے، ظاہر و پوشیدہ باتوں اور تمہارے کھلے اور چھپے رازوں سے واقف ہوں یعنی جانتا ہوں، باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت یعنی ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا مقام و مرتبہ، قدر و منزلت بڑھانے کے لیے، اور اس لیے کہ فرشتے بھی سمجھیں کہ پروردگار رب العالمین کے خلیفہ کی کیا حیثیت، کہ پروردگار رب العالمین یعنی اس تمام جہانوں کا رب ہے، کہ خلیفہ کی کیا حیثیت اور کیسی قدر و منزلت ہے، مقام و مرتبہ ہے، یہ سرفرازی فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا، یہ سرفرازی یعنی ان کو یہ کامیابی، بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، یہ سرفرازی فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا، حکم خداوندی ہوا کہ اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، حکم خداوندی ہوا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ آگے کیا ہوا یہ آگے کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔